الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين محترمہ پیاری ماں بہنیں، اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان و فضل ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی بہت اونچی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ ایمان والا اس دنیا میں رہے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلائیں گے، اور ایمان والا نہیں ہوگا، اللہ اس دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کر درہم برہم کر کے رکھ دیں گے۔ ایمان کے بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں جتنی بھی شکلیں صورتیں ہیں وہ نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کے محتاج۔ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہ کسی انسان کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے، اور کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر کسی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا کہ بیٹے جان لے کہ پوری دنیا مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نہیں چاہتے تو پوری دنیا مل کر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر پوری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہیں چاہتے ہیں تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا کلمے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی بجاوری کریں، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو چلاویں، اللہ کے حکم کے خلاف والی زندگی سے اپنے آپ کو بچاویں۔ اس وقت میں اللہ کی جانب سے پوری دنیا کی انسانیت پر ایک عذاب نازل ہوا ہے کورونا وائرس کی شکل میں، اور پوری دنیا اور دنیا کی تمام انسانیت اس سے ڈری ہوئی ہے، اس سے خوف محسوس کیے ہوئے ہیں، حکومتیں پریشان ہیں، محکمے پریشان ہیں، اور اسکولیں، کالجیں، یونیورسٹیاں، مسافر خانے، مدرسے سب بند کرا رہے ہیں کہ بند کرو، ایک ساتھ اکٹھے مت ہو،
لیکن ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو سب سے پہلے دل میں یہ بات بٹھانی ہے، سب سے پہلے یہ بات دل میں جمانی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے بات بٹھانی ہے، اور موت بہرحال آنے والی ہے، ابھی نہیں تو کبھی، یہ تو یقینی چیز آنے والی ہے۔ تو ہم یہ بات دلوں میں جماویں، بٹھاویں کہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مشیت اور منشا کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر یہ بیماری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کچھ تدبیریں بتائی ہیں، کچھ تدبیریں سکھائی ہیں کہ پورا بھروسہ اللہ پر کرتے ہوئے حفاظت کے کچھ انتظام کیے جائے، حفاظت کے کوئی کام کیے جائے۔ سب سے پہلا حفاظت کا کام ان بیماریوں میں نمازوں کی پابندیوں کا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی پریشانی، جب کوئی مصیبت، جب کوئی حادثہ، جب کوئی بیماری آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور صحابہ اور صحابیات، عورتیں، صحابیات، مرد، بچے، یہ سب کے سب مسجدوں کی طرف دوڑتے تھے اور مسجدوں میں جاتے تھے اور عبادتوں میں لگتے تھے۔ یہ جو ہمارے سامنے خبریں آ رہی ہیں ملکوں کی کہ ان ملکوں والوں نے مسجدوں میں جانے سے روک دیا ہے، نمازوں سے روک دیا ہے، تو یہ ان کا غلط عمل ہے، یہ ان کی غلط عقیدتیں ہیں، یہ ان کا غلط قدم ہے، صحیح قدم نہیں ہے۔ مسجدوں سے، نمازوں سے، دعاؤں سے، توبہ سے، استغفار سے، اعمال سے اللہ کا قہر، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ کے قدموں میں آویں گرے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اور پھر بہت سارے ڈاکٹروں نے بار بار ہاتھ پیر دھونے کی ترغیب دی ہے، تو ہم جب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو 5 وقت ہمارے ہاتھ دھوئے جائیں گے، منہ دھویا جائے گا، کلی کی جائے گی، ناک صاف کیا جائے گا، منہ اور ناک سے جراثیم اندر میں پہنچتے ہیں، اب یہ کلی کی ہے، ناک صاف کیا ہے، پیر دھوئے ہیں، مسح کیا ہے، اس سے ساری بیماریاں دور ہو جائے گی۔
جب اس سے گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وضو کے ذریعہ سے اللہ گناہوں کو دھوتے ہیں۔ جب گناہ دھل گئے تو بیماریاں گناہوں سے آتی ہیں۔ بیماریاں یہ گناہوں کی نحوستیں ہیں۔ اب ہمارے پیر دھل گئے، ہاتھ دھل گئے اور اس کے ذریعہ سے گناہ دھل گئے، گناہ صاف ہو گئے تو بیماریاں صاف ہو جائے گی۔ اس لیے پیارے آقا نے باوضو رہنے کی ترغیب دی، کہا الوضو سلاح المؤمنین، وضو مومنین کا ہتھیار ہے، سلاح ہتھیار ہے، یہ ہتھیار ہے بیماریوں سے بچنے کا، یہ ہتھیار ہے گناہوں سے بچنے کا، یہ ہتھیار ہے دشمنوں سے بچنے کا، یہ ہتھیار ہے تمام طرح کی خرابیاں اور مصیبتیں اور پریشانیوں سے بچنے کا۔ اس لیے سب سے پہلا علاج، سب سے پہلی تدبیر یہ اپنے آپ کو باوضو رکھو، وضو کے ذریعہ سے انشاءاللہ بیماریاں نہیں آئے گی۔ یہ بچہ کب سے شور کا، اس کو ذرا کسی کے حوالے کر دو، کسی مرد کو دے دو، بیانوں میں بچے لے کر نہ آؤ۔ ہاں یہ سنتے نہیں، سننے دیتے نہیں، اور مجمع میں جتنی بہنیں بیٹھی سب کی توجہ اس بچے کی طرف۔ اور مولوی صاحب نے کیا کہا کچھ پتہ نہیں، مولوی صاحب نے کہا پیاز نہیں کھانے کا، گھر جا کے پیاز پھینک دیے۔ ہاں ایسا ہوتا پھر الٹا الٹا۔ اس لیے دھیان سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ تو ایک تدبیر تو میں نے کورونا وائرس اور دوسری تمام بیماریوں سے بچنے کی تدبیر میں سب سے پہلی تدبیر تو نماز ہے۔ اپنے گھروں کو نمازوں کے ساتھ مزین کرو۔ مصیبتیں، پریشانیاں ان گھروں سے ٹال دی جاتی ہیں جن گھروں میں لوگ نمازی ہوتے ہیں، جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، جن گھروں میں ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، جن گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کی جاتی ہے، ان گھروں سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں، بیماریوں کو ٹال دیتے ہیں۔ لہذا بیماری ٹل جاوے گی۔ اس لیے اپنے گھر کو مسجد بناؤ، اپنے گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھو، چھوٹے بچے سے پڑھواؤ، گھر کے مردوں کو مسجد میں بھیجو۔ ہاں ان کو بھی نمازوں کی ترغیبیں دو۔ نماز سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ کئی ڈاکٹروں کا اس پر ریسرچ ہے، کئی ڈاکٹرز نے اس بات کو مانا ہے کہ نمازوں سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیٹ کے بل زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ پیارے آقا ہے، ابو ہریرہ پیٹ میں درد ہے؟ کہا پیٹ میں درد ہے۔ کہو نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ تو نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے، نمازوں سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور یہ دوسرے ملک کے پاگل لوگ نمازوں سے روک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے
تابعین تبع تابعین کے زمانے تک کبھی بھی کسی موقع پر بھی کسی پریشانیوں میں بھی نمازوں سے نہیں روکا گیا یا نمازوں سے روک رہے ہیں۔ خیر، پہلی تدبیر میں نے بتائی نمازوں کی پابندی ہے۔ دوسری تدبیر جو ہے وہ صفائی کی ہے۔ جتنی بیماری آتی ہیں وہ گندگی سے آتی ہیں، گندگیوں سے بیماریاں آتی ہیں اور صفائی سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اس لیے آج کورونا وائرس کی بیماری سے بچنے کی جو تدبیریں ڈاکٹریں، آروگیہ کھاتا اور ہماری حکومتیں جو اعلانات کر رہی ہیں، ان اعلان میں ایک اعلان یہ ہے صفائی۔ تو یہ گورنمنٹ اب اعلان کر رہی ہے، لیکن پیارے آقا نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا کہ اپنے گھروں کو صاف رکھو، گھروں کی صفائی کرو، کپڑے صاف رکھو، برتن صاف رکھو، کچن صاف رکھو اور محلے بھی صاف رکھو۔ بہت بڑے دکھ کی بات ہے، ہمارا گندا پانی باہر روڈ پر اور محلوں پر ڈالا جاتا ہے، روڈوں پر نکالا جاتا ہے، اس سے گندگیاں پھیلتی ہیں اور ان گندگیوں سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور ان جراثیم سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ بیماری ہمارے گھر میں بھی آئے گی۔ ہمارے گھر کے آگے، گھر بالکل صاف ہے لیکن گھر کے آگے پانی کی نالی ہے اور اس نالی سے پانی جا رہا ہے اور وہ پانی پورے روڈ پر بہہ رہا ہے۔ ابھی روڈ کا پانی یہ کتنا گندا اور اس سے کتنی بیماریاں، پھر روڈوں پر پانی جمع ہے، نمازی آدمی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے اور رم لے کے گاڑی آ گئی اور چھینٹے اڑے اور نمازیوں کی بیچاروں کی نماز، کسی کی جماعت۔ ابھی پرسوں میں یہ رفیق بھائی چامڑیا عرفے جن کو گاندھی بولتے وہاں کھڑا تھا اور میرے کو چوکڑی جانا تھا، جگوان صاحب کی میں نے کہا مجھے رکھنا ہو، تو جیسے جگوان صاحب نے گاڑی پلٹائی کہ ہمارا جوان زور سے گاڑی لے کر نکلا اور وہاں کھڈے میں پانی تھا اور وہ پانی کے چھینٹے مجھ کو بھی اڑے، جگوان صاحب کو بھی اڑے۔ آفس جا کر ہم نے کپڑوں کو صاف کیا، پھر ہماری آفس سے جلدی سے 15-20 منٹ جلدی نکل کر گھر آیا، گھر آ کر میں نے غسل کیا، دوسرے کپڑے پہنے، پھر میں مسجد کو گیا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ میں جمعہ کی نماز کے لیے بالکل غسل کر کے کپڑے اپنے پہن کر عطر لگا کر تیار ہو کر مسجد آ گیا، لیکن مسجد آنے کے بعد ایک مسجد کا کباڑ بنانے کا تھا میرے کو، ایمپلیفائر رکھنے کے لیے۔ اس کباڑ کا کاچ بنانے کے لیے میں ڈبگر کے گھر کی طرف پہنچا تو آدم جی پڑھیے میں وہ عبدالستار بھائی گانڈا عرف ماجرا ان کے مکان کے آگے کھڑا رہا، ٹریکٹر آ رہا تھا تو ٹریکٹر والے نے بیچارے نے بہت آہستہ سے اپنی گاڑی بچانے کی کوشش کی، پھر بھی کھڈے میں ٹائر گرا اور اس کے پورے چھینٹے میرے بدن پر آئے
اور اتنا گندا میرا کپڑے ہو گئے کہ میرے کو اب شرم آنے لگی. تو میں نیچا منہ کر کے چھپتا چھپاتا کسی طرح سے بھاگتا بھاگتا گھر گیا. وہ تو اچھا ہے کہ ابھی نماز کا ٹائم باقی تھا، 1:15 بجا تھا، نماز کا ٹائم باقی تھا. تو جلدی گھر گیا، جلدی کپڑے بدلے اور جلدی سے میں تو ماں بہنیں سوچو، میں تو مقامی آدمی ہوں، میں نے مقام پر رہنے کے اعتبار سے گھر جا کر غسل کر لیا، کپڑے بدل لیے، لیکن کوئی باہر کا آدمی اپنے گاؤں میں کاروبار کے لیے بیچارے آتے رہتے، گودرا سے آتے ہیں، سنترام پور سے آتے ہیں، شہرا سے آتے ہیں، لوڑاواڑا سے آتے ہیں، بہت اطراف سے لوگ ہماری بستی میں کاروبار کے لیے آتے ہیں. اگر یہ بیچارہ کاروبار والا آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو اور اس کو چھینٹے اڑ گئے، بتا وہ کپڑے بدلنے کہاں جاوے گا؟ اب اس کی نماز چھوٹی، اس کی نماز کے چھوٹنے کا گناہ کس کے سر پر؟ اس لیے بہنیں میری یہ بات تم تو اپنے دامن میں باندھ لو اور بیٹھنے والی تمام مستورات نیتیں بناؤ، ہم اپنے گھر کا پانی باہر نہیں نکالیں گے. سوچ کنواں بنوا لو اور سوچ کنویں میں ڈالو. اپنے گھر کے مردوں کو ترغیب دو کہ اس کو سوچ کنویں میں ڈالو. میں نوی وساحت میں رہنے کے لیے گیا تو وہاں گھر کے پانی کے نکالنے کی تکلیف تھی. لوگ پاڑے باندھتے تھے، میں نے پاڑا کبھی بھی نہیں باندھا. اور میں نے کہا میرا بھی پانی چلا جاوے اور جس کا آوے اس کا بھی چلا جاوے. تو میں نے اپنے خرچے سے میرے گھر کے آگے آنگن میں سوس کنواں بنا دیا. میں نے خود نے سوس کنواں بنایا تو جو محلے کا پانی آتا تو وہ بھی میرے کنویں میں جمع ہو کے چوس لیتا تھا اور میرا بھی چوس لیتا تھا. تو میرے ایک کی وجہ سے بہت سو کو راحت ہو گئی. پھر اللہ نے میرے کو اپنا مکان بنوا دیا تو میں اپنے محلے میں چلا گیا. ابھی میں رہتا ہوں میرے والد صاحب کے مکان کے پیچھے. تو میرے گھر کا پانی نیچے کو بہتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، نیچے بہ کر چوس جاتا ہے. لیکن ایک عورت نیچے کے مکان سے جھگڑا کرنے آئی تو میں نے جھگڑا نہیں کیا. میں نے کہا بہن آپ کو تکلیف ہے اور میری وجہ سے تکلیف ہے، کل یہ تکلیف دور. میں کھڈا کھودنے کے لیے آدمی کی تلاش میں نکلا لیکن میرے کو کوئی مزدور نہیں ملا اور میں نے وعدہ کر لیا کہ کل تمہارے کو میں تکلیف نہیں دوں گا، کل تم کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. تو پھر رات کو عصر کی نماز کے بعد کھڈا میں نے اور میری اہلیہ نے دونوں نے مل کر کھڈا کھودا اور کھڈا کھود کر وہ کھڈے میں پانی ڈال دیا. پھر میں نے یہ اقبال، آپ پہچانتے ہوں گے، اقبال تورا، اس کو بلایا اور 2-3 مزدور لے کر آ اور میرے گھر کے آنگن میں سوس کنواں بنوا دی. سوس کنواں بنوا دیا اور میں نے اپنا پانی سوس کنویں میں ڈال دیا. میرے گھر کی ٹنکی یہ ابھر جاتی تھی اور اس کے ابھرنے سے ہمارے اطراف میں جو کمبھار لوگ رہتے وہ مٹکے بناتے. کچے مٹکوں میں پانی گرنے سے مٹکا گل جاتا ہے، پھر وہ پانی وہ مٹکا کانا ہو جاتا ہے. ان کو تکلیف ہو رہی تھی. فوراً میں نے اس نالی کے ساتھ پائپ ڈال کر نیچے اتار لی اور دوسرے تیسرے الارم لے آیا.
اور تکلیف دینا بند کر دیا۔ میں اپنا واقعہ، میں اپنی کہانیاں تم کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ کسی کو تکلیف دینا نہ چاہیں تو خود بچنے کے بہت راستے ہیں۔ اور یوں فرمایا حسن اخلاق، اچھے اخلاق یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو تکلیف نہ دو، اچھے اخلاق تو یہ ہے پڑوسیوں کی تکلیف کو برداشت کرو، اچھے اخلاق یہ ہے، یہ اچھے اخلاق ہے۔ تو پیاری ماں بہنیں، آج آپ دل میں ٹھان لو کہ ہم تو اپنے گھر کا پانی اس طرح سے باہر نہیں نکالیں گے۔ اگر نکلتا ہے، اوپر سے گرتا ہے، تو اس کو لمبی پائپوں سے، جیسے ابھی میں نے ترغیب دی بیان میں، جمعہ کے بیان میں، اعلان میں نے کہا کہ بھائی اپنے گھر کے چھتوں پر جو پائپیں نکالی ہیں، اس پائپ کا پانی نیچے گرتا ہے، راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو میری اس بات کو سن کر اللہ ان کو خوب جزائے کے آج بھی دعا دیتا ہوں، روزانہ دعا دیتا ہوں میں جب وہاں سے گزرتا ہوں تو۔ عبدالرزاق پٹیل، انہوں نے سیدھی پائپ لگا دی، میرا بیان سنا، دوسرے دن فوراً لگا دی اور فوراً نیچے پائپ لے آئے۔ اب ان کا پانی وہاں سے آتے جاتے ہوئے وہ تکلیف نہیں ہوتی، پائپ دیکھتا ہوں میرے دل سے دعا نکلتی ہے، لو انہوں نے لوگوں کو تکلیف دینے سے بھی بچ لیا اور میری روزانہ کی دعا ان کے گھر کو مل رہی ہے۔ اور میں دعا دیتا ہوں، میرے جیسے کتنے لوگ دعا دیتے ہوں گے کہ جن کو آتے جاتے تکلیف ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے مولانا عثمان ملا یہ حج کے موقع پر اور ابھی اجتماع کے موقع پر وہاں اسماعیل بھاگڑیا نے یہ اس بات کہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت مہنگا مکان بناتے ہیں اور مکان میں بہت سارا انتظام کرتے ہیں، لیکن نالی چھوٹی سی چھوڑ کر راہگیروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ارے یہ نالیاں وہاں سے لے کر زمین تک اتار لو، چوماسے میں بھی تکلیف نہیں۔ اور آڑے دن بہت سے بیچارے چوماسے میں اپنے گھر کے اوٹلوں سے گزر کر بارش سے بچنے کے لیے بیچارے اوٹلوں سے گزرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اوپر کی نالی کا پانی سیدھا، وہ بیچارے بارش سے بچنا چاہتے تھے، زیادہ بھیگ گئے۔ لہذا اس طرح سے پانی، تو ہم کسی کو مسلمان اور اسلام، المسلم من سلم الناس، مسلمان تو وہ ہے جو کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاوے، مسلمان اس کا نام ہے۔ ماں بہنیں، ہم تکلیفیں نہ پہنچاوے، ہمارے گھروں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا ہم راستہ بناوے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے اور ہماری اچھائیوں سے غیر متاثر ہوگے۔ میں جس محلے میں بھی رہ رہا ہوں، میں اس طرح سے رہتا ہوں کہ میرے گھر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور پڑوسیوں کی تکلیف میں برداشت کرتا ہوں۔ ہاں، میرے گھر کا باہر نل ہے، پانی بہا جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، میرا اوٹلا بھگا دیتے ہیں، بہت تکلیف، لیکن میں کبھی ان کو میں لڑائی جھگڑے کرنے نہیں جاتا، میرے اہلیہ کو بھی نہیں بیچتا۔ تو اتنا اثر لیتے وہ لوگ کہ جب بھی گرمی کی سیزن آتی ہے، محلے سے 3 مٹکے فری آ جاتے ہیں، بیچ میں کبھی مت نہ لینا، کبھی پیسے نہیں لیتے۔ کیوں؟ کہ مولوی صاحب اتنے اچھے ہیں کہ ہم کو تکلیف نہیں پہنچاتے، جب بھی تکلیف دیکھتے ہیں فوراً تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، نہیں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمارا اسلام سکھاتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کیوں تکلیفیں دیں؟ اس لیے میری یہ بات آج کی جو میں کہہ رہا ہوں، خاص طور پر آپ تو راستے بناؤ، یہ میرا بیان آج اپنے گھر کے شوہروں کو سناؤ کہ مولانا ادریس پان والے آئے تھے اور ایسا بیان کیا آج انہوں نے، تو لاؤ تم کسی مزدور کو لاؤ، آج سوچ کھاڑا بنا دے گے، میرے گھر کا آنگن کا پانی میں پھیلنے نہیں دوں گی۔ ہاں لاؤ تم کسی کام کرنے والوں کو، یہ چھت پر جو
نالیاں ہے چھت پر جو اس کے پائپ لگا کے اس کو زمین میں اتار دے وے. ہاں ایسے بات کہو، ان کو سمجھاؤ، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. تو یہ پانی باہر نکالنا، ہاں بہت سی مرتبہ میں سرپنچ کو ملا ہوں، کرن سرپنچ کو کئی مرتبہ ملا ہوں میں، اور اس کو کہا بھائی سوچھ بھارت ابھیان میں گندو سنجیلی اپڑوں تو کہتا مولوی صاحب منے سال لگ پڑતો ہے. ہاں پہلا کہ مارا گھر આગળ ગટર નહીં બના، پہلا کہ مارا گھر આગળ નાળીઓ નહીં બનાવવાની، وہ کئی جو ان کے. ہاں ہم ساتھ دیں، اس کو بلاوے، آ بھائی ہم سب ساتھ مل کر تجھے نالی بنانے کے لیے ساتھ دے رہے، تو نالی بنا. نالی بنانے میں میرا اٹھنا توڑنا پڑے توڑ ڈال، میں پھر سے بنا لوں گا. ارے بھائی یہ ہمارے سوچھتا کے لیے، صفائی کے لیے اگر ہمارا اٹھنا توڑنا پڑے تو کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. ہمارے لیے توڑ رہے ہیں نا. ہمارے بچے بیماریوں سے بچیں گے، ہمارا خاندان بیماریوں سے بچے گا، ہماری عورتیں بیماریوں سے بچے گی، ہمارے مرد بیماریوں سے بچیں گے. اور یہ کام جو پیارے آقا نے مدینہ میں داخل ہوتے ہی کر دیا تھا. مدینہ بیماریوں کا گھر تھا، اس کو غابہ کہتے تھے، غابہ. پیارے آقا گئے اور صفائی کا نظام چلایا، صفائی ابھیان میرے آقا نے چلایا سب سے پہلا. یہ تو ان کی نقل مار کر خالی اپنے ڈنگ کر دیتے ہیں، بولتے ہیں کرتے نہیں ہیں. میرے آقا نے صفائی ابھیان چلایا، اور صفائی ابھیان میں کہا الطہور نصف الایمان. ارے پاکی اور صفائی ایمان کا حصہ ہے. ہاں ایمان کا حصہ بتا دیا. لہذا میری مائیں بہنیں، میں بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے کو بہت دکھ ہوتا ہے اور درد ہوتا ہے. میں آج یہاں بیٹھ کر میرے دل کی بھڑاس نکال رہا ہوں کہ تو چلے کہ میرے دل میں بھڑاس ہے یہ کہ ہائے میری قوم کی ماں بہنوں کو اور میری قوم کے مردوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اپنے محلے صاف نہیں رکھتے، اپنے محلے گندے. ہائے افسوس یہ کیا ہو گیا جو صفائی اسلام نے مسلمانوں کو سکھائی ہے. ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے واوے لے کہ وہ صفائی میری قوم کے لوگوں میں نہیں ہے. کب آئے گی یہ چیز؟ اس لیے ماں بہنیں میری بات تم تو کرو گی، میرے کو یقین ہے کہ میرے دل کے کوڑن کو سمجھ رہی آپ. میں جو بول رہا ہوں میری زبان نہیں بول رہی ہے، یہ میرا دل بول رہا ہے. دل، یہ میرا دل بول رہا ہے، اور روتے ہوئے بول رہا ہے. میرا دل رو رہا ہے کہ صفائی نہیں ہماری قوم میں. ہماری قوم میں ستھرائی اور صفائی کا کوئی کام ہی نہیں ہے، صفائی سمجھتے ہی نہیں ہم لوگ. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو میری بات سمجھو اور صفائی کو دل میں لو اور کسی کو تکلیف نہ پہنچانے کا دل میں لو. انشاءاللہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. اور پھر یہ باتیں ہوتے ہوتے دوسری بہنوں کو کہو. کبھی سبزی منڈی بن گئی تو بات پہ سے بات نکالو کہ ہماری مارکیٹ پھڑیا مولی دری سویل آئی بات کرے گی. یہ پھیلاؤ بات کو، عورتوں میں پھیلاؤ. جہاں کہیں تم کو عورتیں ملے میرا پیغام پہنچاؤ، جہاں کہیں عورتیں ملے میرا پیغام پہنچاؤ، اور ان کو کہو کہ اب یہ گندگیاں ہمارے محلوں سے دور کرو. ہاں دیکھو پھر ہمارے اندر کتنی صفائی آئے گی، اور اس صفائی کے ذریعے سے ہمارے اندر کتنی برکت آئے گی، کتنی رحمت آئے گی. ہمارے بچے کتنے اچھے بنیں گے، کتنے نیک بنیں گے، ان میں کتنی دماغ کھلے گا، یہ کتنے حافظ بنیں گے، کتنے قاری بنیں گے، کتنے ڈاکٹر بنیں گے، کتنے انجینئر بنیں گے، کتنے نہ جانے کہاں کہاں کی ڈگریاں لیں گے. ان کے دماغ کھلیں گے تو. اب دماغ نہیں کھل رہا ہے. آج ایک آدمی میرے کو فون کیا، بولے صاحب میرے بچے کو شادی میں جانے کی رجا دو. میں کہا بھائی نہیں ملے گی، 1 دن کی ملے گی، 4 دن کی نہیں ملے گی. پھر بات لمبی ہوتے ہوتے کہا بول صاحب بالکل کنڈم چھوڑو ہے، کسو نہ توڑ تو میں نے یہ کنڈم کیوں بنا؟ میں کہا باپ خود کہہ رہا ہے اپنے بچے کو کہ یہ کمزور ہے. یہ کمزور کیوں ہے؟
یہ کمزور اس لیے ہے کہ بچپن سے لے کر ابھی تک وہ صفائی میں نہیں رہا ہے۔ میرے کو افسوس ہے کہ ہماری بہنیں اپنے بچوں کو بغیر غسل دیے مسجد مدرسے میں بھیج دیتی، بچے پیشاب والے بدبو مار رہے ہوتے، اب یہ بدبو کے ساتھ قرآن پکڑیں گے، بدبو کے ساتھ سپارہ پکڑیں گے، یہ پڑھنا سیکھیں گے یا پڑھنا نکلے گا؟ الٹا دماغ خراب ہوگا، کمزور ہو جائیں گے۔ صبح جلدی اٹھو، ہاں جلدی اٹھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، جلدی سو جلدی اٹھو، جلدی سونے سے اور جلدی اٹھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو جلدی اٹھاؤ، ان کو نہلاؤ، ان کو اچھے کپڑے پہناؤ، خوشبوئیں لگاؤ آپ کے پاس ہے تو، اور چلکتا چمکتا خوشبودار بچہ مدرسے میں آوے، اللہ خوش ہو جاوے اور اس کو چلکتا چمکتا دیکھ کر اس کے دل میں علم ڈال دے گے۔ ہاں، ایک برتن میں آپ آٹا لینے جاوے، تیل لینے جاوے اور وہ برتن گندا گدلا اور خراب ہے تو کیا ہوگا؟ آٹا خراب ہو جائے گا، سبزیاں خراب ہو جائے گی اور تیل خراب ہو جائے گا، جتنی چیزیں لائیں گے وہ خراب ہو جائے گی اور وہ خراب چیزیں پھر نقصان دے گی، بیماریاں لائے گی۔ ایسے ہی یہ بچہ علم لینے جا رہا ہے، علم لیکن گندا ہے، ناپاک ہے، اس کے بدن سے پیشاب کی بدبو آ رہی ہے۔ اب یہ علم لینے جا رہا ہے، اب یہ علم لے گا، وہ علم خراب ہو جائے گا، یہ خراب ہو جائے گا، اس کو یاد نہیں ہوگا، یہ خود ذہن بنے گا، ذہین نہیں بنے گا، یہ اس کا دماغ خراب ہوگا، یادداشت اس کی کمزور ہو جائے گی۔ ہاں، ورنہ ہمارے بچے، مسلمان کے بچے اتنے تیز دماغ کے ہوتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ فالحمدللہ والحمدللہ، کہ یہ 6 مہینے میں حافظ بن جاتے ہیں، اتنے تیز ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا بچہ مدرسے کی ایک دعا یہ ہفتے میں یاد نہیں کر پاتا۔ میں پڑھاتا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے ہمارے آنے والے بچوں کا کیا حال ہے، کیسے کتنی بھیجا ماری کرنی پڑی ان کو یاد کرانے میں۔ اس لیے پیاری ماں بہنیں، صفائی کو لاؤ۔ میرے آج کے بات میں ایک ہی بات میری ہے، صفائی۔ بچوں کو صاف رکھو، آنگن کو صاف رکھو، کپڑوں کو صاف رکھو، کچن کو صاف رکھو، اپنے خود کو بھی صاف رکھو۔ یہ نہیں کہ کہیں مہمان جانا ہے، کسی کے یہاں جانا ہے تو صفائی، اور کسی کے یہاں نہیں جانا ہے، گھر میں رہنا ہے تو گندگی، یہ نہیں ہے۔ اس لیے کورونا وائرس سے بچنے کا سب سے بہترین علاج یہ صفائی ہے، صفائی۔ اور دوسرا علاج حرام کمائی سے، حرام کھانوں سے، ناجائز کھانوں سے، اور گھر میں ابھی گرمی آ رہی ہے تو رات کا پڑا ہوا چاول صبح تک چلانا اور سالن، ان سے یہ بیماری آتی ہے۔ ہم خود صاف رہے، صاف چوکھی چیزیں کھاوے، ہاں فروٹ لاوے اس کو دھو کر کھاوے، کوئی بھی چیز لاوے دھو کر پکاوے، یہ ہے تو حلال کھاوے، حرام سے اپنے آپ کو بچاوے۔ اور پھر جب بھی کسی کو سنو کہ اس کو بیماری لگی ہے، کوئی بھی بیماری، چاہے کورونا وائرس کی لگی ہو، کسی بھی لگی ہو، اور ہمارے کان میں بات آوے، کبھی پیپر میں پڑھ لیا، کبھی واٹس ایپ پر سن لیا، کبھی کسی گھر کے آدمی نے آ کر سنایا، کسی نے فون سے سنایا، کبھی بھی کسی کے بیمار کی یا تکلیف کی، مصیبت کی خبر سنو، فوراً دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھ لو۔ ہاں، یہ دعا انشاءاللہ ہم لکھ کر بھی بھیجیں گے، کوشش ہے ہماری
کہ اس کورونا وائرس کے متعلق کچھ دعائیں ہم تقسیم کریں، تو یہ دعا فوراً پڑھو۔ ہاں، مولانا تقریباً پیر ذوالفقار کا یہ بیان ہے کہ ایک لڑکی کو کینسر کی بیماری ہو گئی، اس کو ہاسپٹل میں لے گئے اور علاج یعنی کیا کہ رپورٹ نکالا تو کینسر نکلا۔ دواخانے والے نے کہا بھائی اس کو کینسر ہے اور ہمارے دواخانے میں کینسر کا علاج نہیں ہے، آپ دوسرے دواخانے میں لے جاؤ۔ تو باپ نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی اپنے کو یہ دواخانے میں سے دوسرے دواخانے میں جانا ہے۔ بیٹی نے کہا ابا بیماری کیا ہے میرے کو؟ تو کہ نہیں تیرے کو کچھ بھی بیماری نہیں ہے، بس اپنے کو دوسرے دواخانے میں جانے کی ضرورت ہے۔ بیٹی نیک تھی، نیک، نمازی، متقی، پرہیزگار، دیندار۔ بیٹی نے ضد کی کہ نہیں ابا بیماری بتاؤ ورنہ میں دوا علاج نہیں کراؤں گی۔ باپ نے بتایا تیرے کو کینسر ہے۔ بیٹی نے کہا میرے کو کینسر ہو ہی نہیں سکتا، میرے کو کینسر ہو ہی نہیں سکتا، ڈاکٹر جھوٹے، رپورٹ جھوٹا، سب کچھ جھوٹا ہے، میرے کو کینسر نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب یہ دعا پڑھ لے اس کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ جب بھی میں کسی کی بیماری کی خبر سنتی تھی اور خصوصاً کینسر کی خبر سنتی تھی یہ دعا پڑھتی تھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا میں پڑھتی تھی اور پیارے آقا نے بتایا یہ دعا پڑھنے سے بیماری وہ بیماری نہیں لگے گی جو اس کو لگی ہے۔ تو میں نے دعا پڑھ لی، میرے کو کیوں لگے بیماری؟ میرے کو کینسر نہیں ہے۔ اچھا، دوسرے دواخانے لے گئے، تفتیش کروائی تو بات صحیح نکلی کہ اس دواخانے میں رپورٹ غلط تھا، اس کو کینسر نہیں ہے۔ ہاں، لہذا یہ دعا سیکھ لے اور پڑھے۔